سامعین و ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی بہتر صحت کے لیے اور آپ کو پریشانیوں اور بیماریوں سے بچانے کے لیے مختلف ویڈیوز کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے جو تذکرہ کر رہے تھے دل کی بیماریاں اور کس طرح اس سے بچا جا سکتا ہے، کس طرح اس سے محفوظ رہا جا سکتا ہے، اور اس کے ضمن میں ہم نے احساسات، خیالات، فیصلے، اخلاقیات اس کے بارے میں کچھ ویڈیوز ڈالی ہیں۔ اگر آپ کو فرصت ملے تو ضرور دیکھیے گا اس کو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں۔ تو ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اپنے معاملات دماغ سے اور دوسروں کے ساتھ روابط دل سے طے کریں، اس سے بہت بڑا چینج آ جاتا ہے۔ اعلیٰ مغربی جامعات میں یعنی کہ یونیورسٹیز میں خصوصاً اور ہر ملکی معیاری درسگاہوں میں عموماً طلباء کے لیے اعلیٰ کامیابیاں حاصل کرنا اصل مقصود زندگی بن جاتا ہے۔ ہم طلباء کے بارے میں تذکرہ کریں گے کہ وہ کس طرح سے محنت کرتے ہیں اور کیا کیا ان کی توقعات ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی کیسا ڈپریشن ہوتا ہے ان کو، اور کس حالم میں پہنچ جاتے ہیں۔ ان کو اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے حد سے زیادہ محنت شاقہ کرنی پڑتی ہے۔ کتابیں کسی وقت بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان اداروں کے اکثر طلباء نہایت اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہوتے ہیں، بلکہ تمام ملک میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے یہی ہوتے ہیں۔ مگر انہی طلباء میں کرب کے زیر اثر اقدام خودکشی کی واردات بھی سب سے زیادہ ہوتی ہیں، یعنی کہ اسٹریس کی وجہ سے جو اقدام خودکشی کرتے ہیں۔ یہ کہ آپ کسی توقع کر رہے ہیں، مثلا کوئی طالب علم ہے جو 2 سال تک مسلسل فرسٹ آئے، اب ہر شخص جو ہے اس سے یہی توقع کرتا ہے کہ تیسرے سال بھی یہ فرسٹ آئے گا۔ اس کے استاد، اس کے لیکچرر، اس کے پروفیسر، اس کے کلیگ سب اس سے یہ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ اب اس کو تیسرے سال بھی فرسٹ آنا چاہیے، چاہے اس کی حالت پورے سال کچھ ہی رہی ہو سکتا ہے وہ بیمار رہا ہو سکتا ہے اس کے گھر میں کوئی پریشانی ہو، لیکن ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ اچھا بھائی تم تو فرسٹ آ رہے ہو نا۔ اور یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو بہت اسٹریس میں ڈال دیتی ہیں، اور بعض دفعہ اس اسٹریس اور کرب کے زیر اثر اقدام خودکشی کی وارداتیں بھی ڈاکٹرز کے پاس پہنچتی ہیں۔ طلباء میں پاگل پن کی حد تک کثرت مطالعہ کا سبب اچھی درسگاہوں میں آئندہ داخلے کا وہ مقابلہ ہے جس میں 1-2 نمبروں کی کمی بیشی سے قسمتوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹ جس قدر زیادہ پریشان ہوتے ہیں اسی قدر کم یاد رکھ سکتے ہیں، پھر مزید پریشانی اور دماغی ہیجان میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سکون بخش دوائیں کھاتے ہیں یا منشیات استعمال کرتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، چائے اور کافی وغیرہ کی بے انتہا عادت پڑ جاتی ہے، شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، فکر و پریشانی میں راتیں آنکھوں میں کٹ جاتی ہیں، نہ نیند آتی ہے نہ پڑھا جاتا ہے، قوت عمل ختم اور نا امیدی کے سیاہ بادل چھا جاتے ہیں، مستقبل تاریک نظر آتا ہے، چند منٹ پہلے پڑھی ہوئی چیز بھی یاد نہیں رہتی، اپنی صلاحیت پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اپنی اصلیت کا پتہ نہیں رہتا، اپنی قدر و منزلت اپنی نگاہوں میں گر جاتی ہے، ماضی کی کامیابیاں بھی موہوم ہو جاتی ہیں۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ شروع کی یہ کامیابیاں شاید اس لیے تھیں کہ وہ مدارس، وہ جو اسکول وغیرہ تھے وہ کم تر تھے، غالباً وہاں کے طلباء کمزور تھے، اب چونکہ یہاں کے طلباء ذہین ہیں اس لیے ان کے مقابلے میں میری کوئی حیثیت نہیں۔ حالانکہ یہ طلباء اگر کامیابی اور ناکامی سے لا تعلق اور بے فکر ہو کر محنت کرتے تو کامیابی یقیناً ان کے قدم چومتی۔ بعض اوقات یہاں مقابلہ یادداشت کا بھی ہوتا ہے، جن کی یادداشت فوٹوگرافک ہوتی ہے وہ بغیر زیادہ پڑھے بھی زیادہ نمبر حاصل کر سکتے ہیں۔ اکثر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بچہ علم کی تمام منازل کامیابی سے طے کرتا چلا جائے۔ بعض اوقات موروثی و خاندانی روایات، رجحان اور رواج بھی اعلیٰ تعلیم کا ہو سکتا ہے۔ اس زمانے میں حصول علم کا مطلب دنیاوی ترقی اور درجات ہے۔ اگر حسب خواہش کامیابی نہ ہو تو آدمی نہ صرف اپنی نظروں میں گر جاتا ہے بلکہ ماں باپ کی نظروں میں بھی حقیر ہو جاتا ہے، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے سچی خوشی اور شادمانی شاید کبھی بھی میسر نہیں آئے گی،
اور اب بدقسمتی میرا نوشتہ تقدیر ہے۔ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں کہ اگر تم فلاں یونیورسٹی میں داخل ہو گئے تو زندگی بن جائے گی، دولت قدم چومے گی، خوبصورت خاتون سے شادی ہوگی، علمی ترقی ہوگی، نام پیدا ہوگا، سب سے دیر پا خوشی حاصل ہوگی۔ یہ کامیابی کم یادداشت رکھنے والے طلباء کو حاصل نہیں ہوتی، اور جب یہ تمنا پوری نہیں ہوتی ہے تو دنیا آنکھوں میں اندھیر ہو جاتی ہے۔ ہر ایک سے مشورہ کرتے پھرتے ہیں کہ کیا کریں۔ 19 سال کی عمر تک میں خود کو دھوکہ دے رہا تھا، پڑھنے میں اس قدر تیز فہم نہیں تھا جس قدر خود کو سمجھتا تھا۔ یونیورسٹی پہنچ کر علمی لحاظ سے مجھے اپنی کمتر حیثیت کا احساس ہوا، کیونکہ زیادہ تر طلباء میری نسبت زیادہ ہوشیار تھے۔ مجھے اس وجہ سے بھی شرم آتی تھی، میں اس زمانے میں ایک روحانی کشمکش میں مبتلا تھا۔ مجھے یہ احساس ستا رہا تھا کہ کوئی چیز مجھے خوشی اور اطمینان نہیں دے سکتی، نہ کامیابیاں، نہ مادی فوائد۔ وہ دنیاوی معلومات سے سکون قلب نہ ہونے کا نقطۂ نظر تمام مذاہب میں ہے، مگر اس کچی عمر میں میرا رویہ قبل از وقت تھا۔ میں یہ سمجھنے لگا مجھے کچھ نہیں ملے گا، اگر مل بھی گیا تو مجھے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ اس وجہ سے میں سخت افسردہ ہو گیا۔ یہ بات بھی میرے لیے نہایت باعث اطمینان ہوتی اگر مجھے یقین ہوتا کہ کوئی چیز مجھے خوش کر دے گی، ہرچند کہ اس کا حصول دشوار ہو، مگر میرے دل میں یہ خیالات جاگزیں ہو گیا کہ دستیاب چیزیں یعنی دولت، شہرت، عورت، کامیابی، اقتدار وغیرہ ملنے کے باوجود بھی مجھے لاجواب خوشی حاصل نہیں ہوگی۔ حاصل ہو بھی گئی تو دیر پا نہیں ہوگی۔ چند لمحات کے لیے ان سے تسکین ملتی، مگر یہ سب عارضی ہیں۔ جس طرح اسپرین سے درد سر اور نائٹروگلیسرین سے درد سینہ عارضی طور پر رفع ہو جاتا ہے، مگر یہ اطمینان خاطر دائمی نہیں ہوتا۔ چند منٹ، کچھ دن، کچھ ہفتے، پھر اس کے بعد وہی محرومیاں اور مایوسیاں، پھر یہ دنیا اپنی تمام مصیبتوں اور زحمتوں کے ساتھ عیاں ہو کر محیط نظر آتی ہے، اور یہ یقین ہو جاتا ہے کہ سب کچھ اسی طرح رہے گا۔ تکلیف، امراض، موت، فسادات، جنگ، تشدد، افلاس، دہشت، یہ تصویر تھی جو میرے سامنے تھی۔ یہ ایک تلخ حقیقت تھی جس میں احساس بے چارگی، نا امیدی غالب تھا، جیسا کہ عارضۂ ڈپریشن میں ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ خوشی کا تصور صرف خواب، خیال اور خوشی کی تلاش سادہ لوہی تھی۔ میں اس زندگی کے معنی اور مقصد کی تلاش میں سرگرداں تھا جو مجھ سے گریزاں تھے۔ یہی کسی ایک علیحدہ شخص کا یہ نظریہ تھا تو اس نے صرف 2 نمبروں کی کمی سے، جب اس کی کامیابی بالکل اس کے قریب تھی، 2 نمبروں کی کمی سے اس کے دماغ پہ اتنا اثر ہوا کہ اس کا دماغ جو ہے وہ الٹ گیا، اور ساری زندگی وہ پاگل پن کی کیفیت میں اس نے گزارا۔ لیکن کوئی اور شخص ہے، جیسے کہ میں اپنے کمرے میں، وہ یہ کہتا ہے، میں اپنے کمرے میں اپنی ہمیشہ کی پسندیدہ چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اب کوئی شے مجھے سکون نہیں دے رہی تھی۔ تنگ آ کر میں نے VCR کو سیڑھیوں سے لڑکا دیا، بالآخر خودکشی کا ارادہ کر دیا۔ سوائے اس کے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ زندگی ختم کرنے کے مختلف طریقے ذہن میں آنے لگے۔ سوچتا تھا خود کو پھندا لگا لوں، یہ خواب آور گولیاں کھا لوں، گاڑی کے آگے جا کر لیٹ جاؤں، اوپر سے گر جاؤں۔ پھر سوچا اپنی گاڑی ٹکرا دوں، لوگ یہی سمجھیں گے مجھے اتنا گاڑی نہیں چلانی آتی، اس لیے حادثہ ہو گیا۔ یہ بدنامی نہیں ہوگی؟ اس سے چپن میں تھا، سخت نزلے اور بخار میں مبتلا ہو گیا، اس قدر کمزور ہو گیا کہ کچھ بھی کرنے کی قوت و ہمت نہیں رہی۔ غالباً اسی وجہ سے میری یہ جان بچ گئی۔ میرے والدین کو میری ذہنی کیفیت کا کچھ اندازہ ہو گیا۔ اس افسردگی کی حالت میں وہ مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ اس لیے میں آج بھی ان کا ممنون ہوں، کیونکہ اس وقت مجھے ایسے ڈاکٹر کی اشد ضرورت تھی۔ مگر کیا ہوا، اس زمانے میں میری بہن بھی زندگی کے معنی و مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تلاش حق میں آخر اسے ایک بزرگ سے رابطہ ہو گیا اور میری بھی ان سے ملاقات ہو گئی۔ جب طالب علم پڑھنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو استاد بھی قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا، سمجھایا، دیر پا خوشی ایک مہم شے ہے، اس کے حصول کی کوشش ایک صحیح یا ناکام ہے۔ خوشی تو ہمارے اندر موجود ہے، صرف اس کا تصور کرنے، ذہن کو پرسکون کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے بندے
سکون قلب باہر سے نہیں بلکہ اپنے اندر سے حاصل کرتے ہیں۔ امن چین نہ کسی کے لینے سے حاصل ہوتا ہے، نہ کسی کے کچھ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، بلکہ ہونے سے ہوتا ہے۔ یہ اندر سے ظہور ہوتا ہے، یہ اندر کی خوشیاں باہر لاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے وقف کر دیں، آپ دیکھیے کتنی خوشی آپ کو محسوس ہوگی۔ اگر آپ کسی سے اچھے سے بات کریں، اس کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ پھیل جائے، آپ کسی بچے سے خوش دلی سے بات کریں، لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کریں، لوگوں کے درمیان میں رہ کے خوشی تلاش کریں، آپ دیکھیے آپ کو اتنی مسرت ملے گی۔ یہ سارا کرب، یہ سارا اسٹریس، یہ ساری مصیبتیں جو آپ اپنے اوپر لادے پھر رہے ہیں، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچھا اخلاق کامیابی کی دلیل ہے۔